دیور کو بچہ سمجھنے کی غلطی۔ اس رات دیور نے جو میرے ساتھ کیا جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ جب میری شادی ہوئی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میرے سسرال میں ایک میرا چھوٹا دیور بھی ہے جس کی عمر صرف 12 سال ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں 4 بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی، لیکن میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تھا، اس لیے مجھے ایک چھوٹا بھائی ہمیشہ سے ہی چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ بھائی تو اب نہیں مل سکتا اور دیور ہی بھائی کی صورت میں مل گیا۔ گھر میں میری ساس نہیں تھی لیکن میری نندیں رہتی تھیں اور میرے سسر بھی رہتے تھے۔ ایک گھر تھا اور میرا پورشن اوپر والا تھا۔ میرے دیور کا نام زبیر تھا۔ وہ پورا دن میرے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا۔ شادی کے بعد پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ بس میرے پاس ہی بیٹھا رہتا کہ میری بھابھی سب سے پیاری ہے، بھابھی کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ دیکھنے میں تو میں واقعی بہت خوبصورت تھی، تبھی تو شوہر کا دل بھی جیت لیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے اور میں بھی خوب سجی سنوری رہتی تھی۔ سوچا تھا کہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ شوہر کو پہلے سے جانتی تھی لیکن یہ محبت کی شادی نہیں تھی۔ دراصل ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ وہیں پر میرے شوہر آصف نے مجھے پسند کر لیا اور اس کے بعد رشتہ بھیج دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میری طرف سے یہ پسند کی شادی ہے اور تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، ہمیشہ میرے گھر والوں کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور میرے چھوٹے بھائی میں تو میری جان بستی ہے۔ میں ساری زندگی باہر کے ملک رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ جب میں واپس آیا تو چھوٹا بھائی 12 سال کا ہو چکا تھا۔ 9 سال کے بعد میں نے اسے دیکھا تھا، وہاں پر بری طرح پھنس گیا تھا، اسی لیے فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی ان سے دور ہی رہا، پہلے پڑھائی کے سلسلے میں تو پھر نوکری کے سلسلے میں، بس اب خاندان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی میری فیملی ہو اور یہ بس کسی سے کوئی جھگڑا نہ کرنا۔ میں تو اپنے گھر سے خوشی خوشی آئی تھی اور دل میں یہ خواہش تھی کہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں۔ میں کوئی کھانے کی اچھی چیز بناتی تو سب سے پہلے زبیر کو دیتی تھی، وہ بھی بہت خوش ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میرے لیے باہر سے کوئی چیز بھی لے آتا، اتنا پیارا تھا مجھے اس پر کہ کبھی اسے گلے بھی لگا دیتی اور پیشانی پر بوسہ بھی دے دیتی۔ ہم لوگ جب کہیں باہر جاتے تو وہ بہت بے چین ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں مائکے رہنے کے لیے گئی، رکنے کا دل نہیں تھا، اس لیے 2 دن رہنے کے بعد واپس آ گئی۔ واپس آئی تو زبیر روتا ہوا میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا کہ آپ کی بہت یاد آئی، سب لوگ کہتے تھے کہ کتنا پیار کرتا ہے تم سے، لیکن وہ اسکول نہیں جایا کرتا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے یہ اسکول نہیں جاتا، یہ بڑی بری عادت ہے اس کی اسکول نہ جانے کی۔ وہ کہتا تھا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن میرا شوہر کہتا کہ ہمارا اپنا کاروبار ہے، اس کو کاروبار سمجھا دیں گے، اپنا کام کرے گا، پڑھائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے جنہوں نے نوکری کرنی ہو، اسے کیا ضرورت ہے۔ میں نے اتنی محنت اسی لیے کی ہے کہ کم سے کم میرا بھائی تو بیٹھ کر کھا سکے، اسی لیے وہ سب کا لاڈلا بھی تھا اور خاصا بگڑا ہوا بھی۔ کبھی کبھی تو اپنی بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی بھی کر دیتا، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ میری نند کے ساتھ تھوڑی سی بحث ہو گئی تو اس نے اپنی بہن کو ہی باتیں سنائیں۔ اس نے کہا کہ باتیں تو آپ ایسے کر رہی ہیں کہ کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، جیسے تم بڑا اچھا کھانا بناتی ہو، اور ابھی بھابھی کے آنے سے پہلے جو تم نے بریانی میں رنگ بھرے تھے اور سارے خاندان والوں کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، وہ بھی سب کو یاد ہے۔ 500 کی بریانی کے پیچھے 5000 کا خرچ ہو گیا تھا۔ میں ہنس دی اور میری نند نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری ٹیم سی بن گئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ ہی کی طرف ہوں، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے کسی سے نہیں ڈرنا، اگر بھائی بھی کبھی آپ سے بدگمان ہو جائیں میں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مجھے اس پر بہت پیار آتا تھا اور اچھا بچہ تھا۔ اس کو میں نے سمجھایا کہ تم اسکول جایا کرو۔ اس نے کہا میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، آپ کے لیے جان بھی دے دوں گا، لیکن اسکول نہ بھیجیں مجھے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میری سب سے اچھی بھابھی ہیں، میں ہمیشہ آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن مجھے یہ بات مت کہیں۔ آپ بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے، میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ آپ سمجھیں کہ میں آپ کا غلام ہوں، لیکن اسکول نہیں جاؤں گا۔
میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان جب کاروبار کرتا ہے تو اس کا اور سٹائل ہوتا ہے، اور ایک ان پڑھ انسان جب کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار پڑھے لکھے انسان کی طرح نہیں کرتا۔ بس اتنا یاد رکھنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، اور ہمارے گھر میں میرے شوہر کا ایک کزن آیا۔ جب اس نے مجھے سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ زبیر نے یہ بات نوٹ کر لی۔ میں کچن میں چائے پکانے گئی تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آپ نے اسے کچھ کہا نہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح گھر میں لڑائی ہو جائے گی۔ میں نئی نویلی دلہن ہوں، سب کہیں گے کہ آتے ہی گھر میں لڑائی ڈال دی، اور وہ پھر بھی تمہاری بہن کا ہونے والا سسرال ہے، ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ تو مجھے اس نے کہا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ چپ کر جائیں کیونکہ وہ میری بہن کا سسرال ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حرکت آپ کو کس نے سکھائی؟ کوئی آپ کو چھیڑے گا تو آپ اسے چھیڑنے دیں گی؟ میں چھوٹے زبیر کی باتیں سن کر حیران تھی۔ یہ کس طرح بڑے مردوں کی طرح باتیں کر رہا تھا؟ خیر بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن بہن بیٹی کا معاملہ تھا اور میرے لیے میرے سسرال کا معاملہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو، جبکہ میں اچھی طرح سمجھتی تھی یہ غلطی نہیں ہوئی تھی، اور وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے زبیر کو کہا کہ چھوڑو، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے، لیکن اس نے اس کی چائے میں لال مرچ ڈال دی، اور وہ بھی اتنی زیادہ۔ لال مرچ کے صرف ایک گھونٹ پینے سے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کا سانس بند ہو گیا، آنکھیں باہر آ گئیں۔ اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میری نند نے زبیر کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ بچہ روتا ہوا چھت پر چلا گیا اور کچھ گھنٹے تک وہیں بیٹھا رہا، کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ میں چھت پر گئی اسے منانے کے لیے۔ جب میں اسے تسلی دے رہی تھی تو وہ روتے روتے میرے گلے لگ گیا، اور مجھے اچانک سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً اس سے دور ہو گئی۔ اس نے کہا، کیا ہوا بھابھی؟ تو میں نے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوا، تم چلو میرے ساتھ نیچے اور کھانا کھاؤ، بھائی بھی تمہارا آنے والا ہے، اور پھر اس طرح بھائی کو ساری بات پتہ چل جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ بھی تم پر غصہ کریں۔ میں نے زبیر کو سمجھایا اور اسے نیچے لے آئی۔ وہ اکثر کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھایا کرتا تھا، میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بہن نے اس سے کوئی چیز منگوانی تھی تو کہنے لگا بہت گرمی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو میری نند کہنے لگی کہ ابھی 5 منٹ پہلے تو بھابھی کے لیے گئے ہوئے تھے چیز لینے، وہ تمہاری بھابھی ہے اور ہم تمہاری سگی بہنیں ہیں، ہمارے لیے نہیں جاؤ گے اور اس کے لیے گرمی میں جا سکتے ہو؟ تو زبیر نے کہا، ان کے لیے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، تم لوگوں کے لیے تو میں گلی کے نکڑ تک بھی نہیں جاؤں۔ اس کی بہنیں تو اور بھی زیادہ چڑ گئیں اور میں بھی حیران ہو گئی، یہ کیسے میرے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا ہے؟ کل کو وہ کہیں گی کہ اسی نے ہی کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا لیکن وہ کوئی بات نہیں سمجھتا تھا، وہ بہت ضدی تھا۔ ایک دن میرے سسر اور شوہر کو کہیں جانا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ زبیر کو اپنے کمرے میں سلا لینا، وہ اکیلا سونے سے ڈرتا ہے۔ پہلے تو وہ بابا کے کمرے میں ہی سوتا تھا، لیکن اب وہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، اور میری بہنیں اسے اپنے کمرے میں نہیں سلائیں گی، اس کی ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اسی لیے تم اسے اپنے کمرے میں سلا لینا، تمہیں بھی اکیلے میں ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ آ جاؤ، کمرے میں سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ زبیر میرے کمرے میں آ کر سو گیا۔ ابھی اپنا کمرہ میں نے سیٹ کرنا تھا۔ میرے کمرے میں صرف 2 ہی صوفے تھے جن پر کوئی سو نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے اس نے بیڈ پر ہی سونا تھا۔ میں نے بھی بچہ سمجھ کر اسے اپنے شوہر کی جگہ پر سلا دیا اور خود بھی سو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور اچانک سے ہی وہ پٹری سے اتر گیا، بری اور فضول باتیں کرنے لگا۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں سے سنی ہے تم نے یہ ساری باتیں؟ کہنے لگا کہ بہت جگہ سے سنی ہیں اور آپ کے لیے ہی بچا کر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ مجھ سے ایسی بات کر رہا تھا جیسے وہ بچہ نہیں کوئی جوان مرد ہو، اور پھر اس نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی 12 سال کا چھوٹا بچہ نہیں، میری عمر 18 سال ہے۔ بھائی تو باہر کے ملک ہوتا تھا،
اسے کیا پتا کہ میری عمر کیا ہے، یہ تو میرا قد نہیں بڑا ہوا، میرے اندر بچوں والا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بچہ سمجھ کر ماں بننے کی کوشش مت کرو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لیے سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ تمہارے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا تھا، تمہارے لیے دھوپ میں اپنا منہ جلانے کے لیے نکل جاتا تھا کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم سے یہ امید نہیں کی تھی، میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا، اور تم تو بھائی کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ میں سارے گھر والوں کو بتا دوں گی۔ اس نے کہا کہ ہاں بتا دو سارے گھر والوں کو، کوئی بھی تم پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ میں کہوں گا کہ تم ہی مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے گلدان اٹھا کر میرے سر پر دے مارا اور میں نیم بے ہوش ہو گئی۔ صبح اٹھی تو میری سب سے قیمتی چیز میری عزت لوٹ لی گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اب میں کیا کروں گی۔ میرا شوہر اور سسرال والے واپس آ گئے۔ جب اپنی بے گناہی کا شور ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی میرے دیور نے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہو چکا تھا، سب مجھ پر بری باتیں کر رہے تھے اور نندوں کی زبان تو رک ہی نہیں رہی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس دن بھی اس نے مجھے گلے لگایا تھا تو یہ مجھے ایسے گلے لگا رہا تھا جیسے آپ مجھے گلے لگاتے ہیں۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا ایک تو منہ کالا کیا ہے میری غیر موجودگی میں اور اب میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ ارے تم جیسی لڑکیاں ایک مرد کے سہارے نہیں رہ سکتی۔ خوبصورت ہونا اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور ہوتا ہے۔ جب آئینہ دیکھتی ہیں تو سوچتی ہیں یہ ایک مرد کے سہارے کیسے رہیں گی؟ یہ خوبصورتی تو باقی مردوں میں بھی بانٹ دینی چاہیے، اور بھی چاہنے والے مل جائیں گے، اور تمہیں جب کوئی اور نہیں ملا تو تم نے میرے چھوٹے بھائی کو استعمال کیا۔ اس بیچارے بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑا ہوگا ان باتوں کا، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تم نے اسے وقت سے پہلے جوان کر دیا، اس کی زندگی برباد کر دی۔ تم جیسی عورت کو پتہ نہیں میں نے کیسے اپنا لیا، تمہیں تو بازار میں بٹھا دینا چاہیے۔ نکل جاؤ گھر سے۔ میرے شوہر نے بہت بڑی باتیں کر دی۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، لیکن اس کے بعد میں اس کے قدموں سے اٹھ گئی کیونکہ اس نے ہر حد پار کر دی تھی۔ بنا سوچے سمجھے، بنا جانے، بنا کسی صفائی کے اس نے وہی بات مانی جو میرے دیور نے کہی، اور مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے ابو کے گھر چلی گئی۔ ماں باپ بیٹی والے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کے گھر میں ہی رہنے لگی۔ شوہر تو چھوڑ کر چلا گیا، واپس آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ بات کرنے کے لیے بھی نہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ بات تو کرو، بیٹھ کر اس بات کا حل نکالتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ کچھ دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ میرے دیور کا ہے یا میرے شوہر کا۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میں کہیں کی بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں اس دنیا کی سب سے بڑی بدقسمت لڑکی ہوں اور میرے ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میرے گھر والوں کو میں نے ساری بات بتائی تھی، وہ بھی مجھے ہی باتیں سنانے لگے۔ تم اتنی بیوقوف ہو، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ عورت کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ مرد اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اسے بچہ ہی سمجھتی رہی، مجھے کیا پتہ تھا۔ میرا شوہر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، میں انہیں فون کرتی، میسج کرتی تھی، اس کو وائس میسج کرتی، روتی تھی، لمبے 10 منٹ کے میسج بھیجتی، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک دن تمہیں بھی سچ پتہ چل جائے گا، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گی کیونکہ تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ رشتوں کو اتنا مت الجھاؤ کہ پھر تم انہیں سلجھا بھی نہ سکو۔ لیکن میرا شوہر جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر اس نے میرا میسج سننا بھی چھوڑ دیا۔ میرا 7واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن میرا شوہر گھر آیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ جو شخص پچھلے 7 مہینے سے میرے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا، آج میرے گھر میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے میرے بابا سے کہا کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات کرنی ہے؟ بابا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بہت عذاب آئے۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کسی مظلوم پر تہمت لگائی ہو تو پھر وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ میری بہن کو طلاق ہو گئی، اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے طلاق دے دی جبکہ وہ ابھی تک رخصت بھی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی
اور تم جانتی ہو زبیر کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر اسے بچانا ہے تو 50 لاکھ لگے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، اور اس کے پاس شاید 1 سال سے زیادہ کا وقت بھی نہیں۔ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ تم پر نظر رکھتا تھا اور اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں بہت برا بھلا کہا، اپنے بھائی کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، سمجھتا تھا کہ وہ تو بچہ ہے، لیکن آج کل کوئی بچہ نہیں۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ چارپائی پر پڑ گیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، دن رات روتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی کیونکہ میں نے کسی کی زندگی برباد کی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو وہی ہوں جس کو تم بازار میں بٹھانا چاہتے تھے، آج اپنے گھر واپس لے جانے کے لیے آ گئے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، کم سے کم تم پوچھ تو لیتے مجھ سے۔ تم نے مجھے صفائی پیش کرنے کا بھی موقع نہ دیا، اور جب میں نے تمہیں فون پر بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو کیا کہا تھا تم نے کہ یہ بچہ میرا نہیں، اسے گرا دو۔ اب اس بچے سمیت مجھے کیسے قبول کرو گے؟ مجھے طلاق نامہ بھیج دینا، اس بچے کی پیدائش کے بعد، نہیں تو مجھے تم پہ خلا کا کیس کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ کہا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ میرا شوہر مجھے پکارتا رہ گیا، لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کتنے زخم لگائے تھے اس نے میرے دل پر۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ میرے بابا کے ساتھ کوئی بات کرتا رہا۔ اس کے بعد 3-4 دفعہ ہمارے گھر آیا۔ میں نے بابا کو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، اپنی اولاد کے لیے خود ہی کچھ کر لوں گی۔ بابا نے کہا کہ ایسی بات کیوں کرتی ہو؟ ہم کیا مر گئے ہیں؟ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی تھی۔ ویسے تو میرے ساتھ اس معاشرے میں بہت ہی برا حال ہوا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو بہادر بناؤں گی، یہی سوچ کر اسے دل سے لگا لیا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد شوہر پر خلا کا کیس کر دیا اور اس سے طلاق لے کر اپنے گھر میں رہنے لگی۔ گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اور کام بھی کرنے لگی۔ پھر جب بچی بڑی ہو گئی تو ایک آفس میں جاب کر لی۔ اب اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں، اس کا خیال کرتی ہوں۔ میرا دیور ابھی بھی اسی دنیا میں ہے۔ وہ لوگ تو کہتے تھے کہ اسے کینسر ہے، لیکن شاید اسے کوئی اور ہی بیماری تھی، اور مجھے اب ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ لوگ بتائیں کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط؟ میرے شوہر نے میرا دل توڑ دیا تھا، اس نے مجھے ایسی باتیں کی۔ اگر وہ نہ کرتا تو شاید اسے معاف کر دیتی۔ اگر وہ مجھ پر اس وقت بھروسہ کرتا کہ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی تو آج ہماری محبت مزید بڑھ جاتی۔ اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، محبت کا دکھاوا کیا تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس کی محبت کو مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے مرد کو مضبوط بنایا ہے، اسے زیادہ عقل دی ہے، تو پھر اسے زیادہ مضبوطی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا جب اس نے میرے کردار پر وار کیا اور مجھے کہا کہ تم جیسی عورت کو بازار میں بٹھانا چاہیے، تو کیا ایسا مرد کل کو میرا محافظ کہلا سکتا تھا؟ آپ میں سے کچھ لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ جو صورتحال تھی اس میں وہ اسی طرح کا رد عمل دے گا، اور غصے میں تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اگر غصے میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور غصے میں کہی ہوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں، تو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کی طلاق ہوتی ہے وہ ساری غصے میں ہوتی ہیں۔ پھر طلاق کو کیوں مان لیا جاتا ہے؟ اگر طلاق غصے میں ہو جاتی ہے تو پھر غصے میں انسان کی بات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو کہہ دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کبھی کسی نے کسی کو پیار سے بھی طلاق دی ہوگی، غصے میں تو طلاق قبول ہو جاتی ہے، تو پھر باقی باتیں غصے میں اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں، میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو میں اپنے شوہر کی کبھی عزت نہ کرتی اور نہ ہی اسے محبت کرتی۔ جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم جس کی عزت کرتے ہیں اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسیت نہ ہو، محبت ہو۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، اس کی ذمہ داری سمجھ کر میں ساری زندگی اس کی تربیت کروں گی، اس کا خیال رکھوں گی، اسے بہادر بناؤں گی کہ کل کو کوئی مرد اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، اور میری بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔